حضرت سلیمان علیہ السلام کون تھے اور ایسا کیا تھا کہ دنیا کی ہر مخلوق آپ علیہ السلام کے تابع ہو چکی تھی اور دنیا کی ہر مخلوق آپ کا حکم ماننے کی پابند تھی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ملکہ بلقیس کون تھی، کیا یہ جنات کی اولاد میں سے تھی یا پھر انسانوں کی اولاد میں سے تھی، اس کی قوم آگ اور سورج کی پوجا کیوں کیا کرتے تھے اور ملکہ بلقیس کا تخت کیسا تھا۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان اور انوکھی بادشاہت اور ملکہ بلقیس کے بارے میں بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور کروڑہ درود آقائے دو جہاں نبی مہرباں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل، آپ کی اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ دنیا کی ایسی عجیب و غریب بادشاہت جو اس پوری کائنات میں صرف ایک انسان کو عطا کی گئی، اس بادشاہ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ اس کائنات کی ہر چیز پر تھی۔ دنیا کی تمام تر مخلوقات، جنات، پریاں، چرند پرند، حیوانات، یہاں تک کہ دنیا کی ہر مخلوق آپ کے تابع تھی۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت اور بادشاہت کے وارث بنے۔ یہاں وراثت سے مراد مال نہیں ہے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے اور دنیاوی مال میں وہ بھی برابر کے حصے دار تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مال کے اکیلے وارث نہ تھے، اور یہی قول بیشتر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہے۔ امام بہیقی نے ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہیں جا رہے تھے کہ انہوں نے ایک چڑا دیکھا جو چڑیا کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے صحاب سے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ چڑا کیا کہہ رہا ہے؟ صحاب نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ علیہ السلام بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چڑیا کو اپنی خواہش بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھ سے شادی کر لو، تم دمشق کے جس بالا خانے میں چاہو گی تمہیں وہیں رکھوں گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ دمشق کے بالا خانے پتھروں کے بنے ہوئے ہیں اور ان میں کوئی نہیں رہ سکتا، ہر ایسا پیغام دینے والا جھوٹ ہی بولتا ہے۔ امام بہیقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ پرندوں کے علاوہ دیگر مخلوقات کی تمام اقسام کی بولیاں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے۔ اس کی گواہی اللہ عز و جل کا یہ فرمان دے رہا ہے، اور ہر شے عطا کی گئی ہمیں، یعنی ہر وہ شے جس کی کسی بادشاہ کو ضرورت ہو سکتی ہے، مثلا افرادی قوت، جنگی آلات، لشکر، جن و انس کی جماعت، پرند چوپائے، وحشی جانور، شیاطین، علم و فہم، مخلوق کی مخفی باتوں سے آگاہی اور خوابوں کی تعبیرات وغیرہ، سب کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد حکومت سنبھال کر بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پیغمبر اور انصاف پرور بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہفتے اقلیم کی بادشاہت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جتنا وسیع و عریض ملک عطا کیا، ایسا کسی جن اور بشر کو نہیں دیا۔ اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذرہ برابر بھی تکبر نہ تھا، اور وہ اپنے اخراجات کے لیے شاہی خزانے سے ایک پیسہ تک نہ لیتے تھے، اور اپنے ہاتھ سے زنبیل سی کر اور اسے فروخت کر کے گزر اوقات کیا کرتے تھے۔ کھانے کے لیے جو پیس کر آٹا بناتے اور اس کی روٹی پکا کر کھاتے تھے۔ آپ اکثر روزہ رکھتے تھے اور ہر شام بیت المقدس میں جا کر غریبوں اور روزہ داروں کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 انسانوں کو پوری زمین کی بادشاہت عطا فرمائی۔ ان 4 بادشاہوں میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے اور 2 بادشاہ کافر، لیکن ان 4 بادشاہوں میں سے سب سے انوکھی اور عظیم الشان بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انسان کو عطا فرمائی وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نہ ان سے پہلے ایسی بادشاہت کسی بادشاہ کو عطا فرمائی اور نہ ان کے بعد قیامت تک کسی کو ایسی بادشاہت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے دنیا کی ہر مخلوق کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ جنات، پریاں، حیوانات، چرند پرند، الغرض دنیا کی ہر مخلوق حضرت سلیمان علیہ السلام کی تابع و فرما بردار تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا ہوا تھا، اور ہوا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلا کرتی تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر کہیں پر سفر کرتا تو آپ کے لشکر کے اندر دنیا کی ہر مخلوق موجود ہوتی تھی جو ہمہ وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر مخلوقات کی بولیاں سکھائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں، چرند پرند، الغرض ہر طرح کی مخلوق کی بولی جانتے تھے اور آپ ان سے کلام کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا دور حکومت اس قدر عالی شان تھا کہ آپ کا عالی شان تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا اور آپ کئی دن کا سفر صرف ایک دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان لشکر کو لے کر کسی سفر پر روانہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سفر کے دوران دنیا کی تمام تر مخلوقات حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا کرتی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں مختلف قسم کی ڈیوٹیاں سر انجام دیا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس عظیم الشان سفر میں بھی تمام تر مخلوقات موجود تھیں، اور انہی تمام تر مخلوقات میں ایک ایسا پرندہ بھی موجود تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا سب سے چہیتا پرندہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چہیتے پرندے کا نام ہدہد ہے۔ اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جہاں کہیں بھی پڑاؤ کرتا تو یہ پرندہ زمین کے اندر سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدہد کی نگاہ میں ایسی طاقت رکھی تھی کہ یہ پرندہ آسمانوں کی بلندیوں پر اڑتے ہوئے بھی زمین کے اندر سے پانی دیکھ لیتا، اور جہاں پر پانی موجود ہوتا وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر پڑاؤ ڈالتا۔ اس طرح پانی کو تلاش کرنے کے بعد اس پانی کو نکالا جاتا اور اس پانی سے حضرت سلیمان علیہ السلام وضو فرماتے اور دیگر تمام تر ضروریات کو پورا کیا جاتا۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک خاص قسم کی انگوٹھی تھی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم لکھا تھا، جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کی تمام مخلوقات اور ہر چیز پر حکومت کیا کرتے تھے، اور ہر چیز حضرت سلیمان علیہ السلام کی تابع و فرما بردار تھی۔ محترم ناظرین، اس عظیم الشان جاری سفر کے دوران ایک جگہ پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پڑاؤ کیا اور وہاں پر پانی کی ضرورت پیش آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے چہیتے پرندے ہدہد کو طلب کیا تاکہ وہ پانی کی تلاش کرے اور اس پانی سے لشکر کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ لیکن جب ہدہد کو طلب کیا گیا تو یہ پرندہ وہاں موجود نہ تھا، یہ اپنی ڈیوٹی سے غائب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کے غائب ہونے کا جب پتہ چلا تو آپ علیہ السلام جلال میں آ گئے اور جلال میں آ کر فرمانے لگے کہ اگر آج ہدہد نے اپنے غائب ہونے کی قابل قبول وجہ نہ بتائی تو میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ محترم ناظرین، ہدہد کا خیال تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وضو کے وقت تک دربار پہنچ جائے گا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں آج بلند پرواز کر کے دنیا کا نظارہ کروں۔ چنانچہ اس نے اونچی اڑان کی۔ چنانچہ اسے ملک سبا کی ایک ملکہ بلقیس کا باغ دکھائی دیا۔ وہ باغ میں اترا تو وہاں اپنے ایک ہم جنس کو پایا۔ ہم جنس ہدہد نے ہدہد سلیمانی سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ میں ملک شام سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے آیا ہوں، ہدہد سلیمانی نے بتایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہیں؟ ہم جس ہدہد نے سوال کیا۔ ہدہد سلیمانی نے جواب دیا کہ وہ اللہ کے پیغمبر اور تمام انسانوں اور جنوں اور شیاطین کے بادشاہ ہیں، تمام چرند پرند ان کے متی، تابع اور فرمان ہیں۔ لیکن تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ ہدہد بولا، میں اسی شہر کا باسی ہوں، اس ملک پر ملکہ بلقیس حکمران ہیں۔ اگرچہ تمہارے بادشاہ کا ملک بہت بڑا ہے لیکن ہماری شہزادی بھی یمن کی ملکہ ہے، اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے ملک کی سیر کرواؤں۔ ہدہد سلیمانی نے تیزی سے کہا، نہیں، مجھے ڈر ہے کہیں نماز کا وقت نہ گزر جائے، کیونکہ وضو کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام مجھے یاد کریں گے اور اگر اس وقت میں ان کے پاس موجود نہ ہوا تو وہ مجھ پر خفا ہوں گے۔ بلقیس کے ہدہد نے کہا کہ اگر تم میرے ملک کا کوئی تحفہ ان کی خدمت میں لے کر جاؤ گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوں گے۔ اس وجہ کو معقول سمجھ کر ہدہد سلیمانی اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے ملکہ سبا کے ملک یمن کی خوب سیر کی اور نماز عصر کے وقت دربار سلیمانی میں واپس پہنچ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھ کر قدرے غصے سے پوچھا، اے ہدہد، تو کہاں غائب ہو گیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جلال کو دیکھ کر ہدہد ان سے معذرت طلب کرنے لگا اور ان سے معافی مانگنے لگا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا کہ تو کہاں غائب تھے؟ تو ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا
لگا کہ یا نبی اللہ، آج میں آپ کے لیے عجیب و غریب خبر لے کر آیا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دریافت کرنے پر ہدہد نے آپ علیہ السلام کو بتایا، آج میں ایک عجیب و غریب سلطنت میں گیا جہاں ایک حسین و جمیل ملکہ حکومت کرتی ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا، اس سلطنت کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود اس سلطنت کے لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر آب اور سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور اس خوبصورت اور حسین و جمیل ملکہ کا ایک ایسا عالیشان تخت بھی ہے جو 30 گز لمبا اور چوڑا ہے، اور اس عالیشان تخت پر ہیرے، موتی اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا نبی اللہ، ان تمام تر نعمتوں کے باوجود شیطان نے اس قوم کو گمراہ کیا ہوا ہے، اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر شرک و بت پرستی کے اندر مبتلا ہیں اور آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمائی تھی، لہٰذا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا کہ وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کرنے اور ان کو دعوت حق دینے کا فیصلہ کیا اور ملکہ بلقیس کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تحریر فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ عزت والا خط ملکہ بلقیس کے نام، انسان کو اپنی طاقت اور قوت پر ہرگز ناز نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھک جانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم الشان خط لکھا اور اس خط کو لکھنے کے بعد ہدہد کے حوالے کر دیا اور ہدہد سے فرمایا کہ یہ خط ملکہ بلقیس تک پہنچا دے۔ ملکہ بلقیس اس وقت اپنے عالی شان اور عظیم الشان محل کے اندر آرام کر رہی تھیں۔ چنانچہ ہدہد روشن دان کے راستے سے محل میں داخل ہوا اور وہ خط ملکہ بلقیس کے سینے پر رکھ کر واپس لوٹ آیا۔ چنانچہ ملکہ بلقیس کی جب آنکھ کھلی تو وہ یہ خط دیکھ کر بہت حیران اور پریشان ہوئی کہ ایسا کون سا شخص ہو سکتا ہے جو میری اجازت کے بغیر میرے محل میں داخل ہو کر اس طرح خط رکھ کر چلا جائے۔ جب ملکہ بلقیس نے اس خط کو پڑھا تو اپنے حواریوں کو طلب کیا اور ان سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پوچھنے لگی کہ یہ کون سا بادشاہ ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے۔ جب ملکہ بلقیس کے پوچھنے پر حواریوں نے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بہت ہی طاقتور اور جلیل القدر بادشاہ ہیں جو خود کو اللہ تعالیٰ کے نبی بتاتے ہیں اور لوگوں کو دین حق کی طرف بلاتے ہیں اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں، یہ سننے کے بعد ملکہ بلقیس اپنے حواریوں سے پوچھنے لگی کہ آخر اس خط کا کیا جواب دینا چاہیے۔ چنانچہ ملکہ بلقیس کے درباریوں نے ملکہ بلقیس کو یہ مشورہ دیا کہ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں کھانا چاہیے۔ ہدہد خط رکھنے کے بعد ایک کونے میں بیٹھ کر ملکہ کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ حواریوں نے کہا کہ ہم طاقتور ہیں اور دشمن سے مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اگر ملکہ چاہے تو ہم ان سے لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بس اب فیصلہ ملکہ نے کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وزراء اور مشیروں نے اپنی فرما برداری کا ثبوت دیا اور ملکہ کو اس بات کا یقین دلایا کہ اگر ملکہ چاہے تو وہ اپنی طاقت و قوت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ملکہ کی رائے کو اس لیے فوقیت دی گئی کیونکہ ملکہ جانتی تھی کہ مکتوب بھیجنے والا کوئی عام شخص نہیں ہے اور وہ اسے ہرگز مغلوب نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی کی مخالفت مول لینا اس کے بس کی بات نہیں اور نہ ہی وہ اللہ کے نبی کو دھوکہ دے سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے وزیروں اور مشیروں سے کہا کہ میں ان کی جانب تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتا ہے، شاید ہماری جانب سے بھیجے گئے تحائف سے وہ نرمی کی جانب مائل ہو جائیں۔ اور وہ اس حقیقت سے بے خبر تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے تحائف کو قبول نہیں کریں گے۔ پھر وہ اس حقیقت سے بھی بے خبر تھی کہ چونکہ وہ کافر ہیں اور اگر انہوں نے دعوت حق کو رد کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا عظیم الشان لشکر ان کو شکست دینے کی قوت رکھتا ہے۔ پھر جب ملکہ بلقیس کا قاصد تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ علیہ السلام نے اس قاصد سے فرمایا کہ کیا تم مال کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ حالانکہ اللہ عز و جل نے مجھے جو دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے قاصد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوٹ جاؤ اور ہم تمہاری جانب ضرور لشکر کشی کریں گے اور تم ہمارے لشکر کا مقابلہ ہرگز نہ کر سکو گے۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بیش قیمت تحفے بھیجے۔ ان تمام تر تحائف کا حقیقی مقصد یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا حقیقی طور پر اندازہ لگایا جا سکے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آیا اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں یا محض ایک بادشاہ ہیں۔ ملکہ بلقیس نے کہا کہ اگر تو سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہوئے تو وہ ان تحفوں کو قبول نہیں کریں گے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی دنیا کے ساز و سامان سے
بے نیاز ہوتے ہیں اور ان کے دل میں دنیا کی کوئی محبت نہیں ہوتی، اور اگر وہ ایک بادشاہ ہوئے تو وہ ان تحائف کو قبول کر لیں گے۔ چنانچہ اس طرح ملکہ بلقیس کا حکم پا کر ملکہ بلقیس کے چند درباری بیش قیمت تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ان بیش بہا تحائف کو پیش کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحفوں کو لینے سے انکار کر دیا اور ملکہ بلقیس کے حواریوں سے فرمانے لگے کہ جن تحفوں کے ذریعے تم لوگ مجھے بہلانے آئے ہو، اس سے کہیں زیادہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کر رکھی ہے، اور ان سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مال و دولت اور عزت سے نوازا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میرے نزدیک مال و دولت کو جمع کرنا میرا مقصد نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحفوں کو لینے سے انکار کر دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے درباریوں سے کہا کہ اپنے یہ تحفے واپس لے جاؤ اور جا کر ملکہ بلقیس سے کہنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے اور میرے دربار میں حاضر ہو جائے۔ اگر ملکہ بلقیس اور اس کی قوم نے ایسا نہ کیا اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائے تو میں ضرور ان کے ساتھ جنگ کروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ جواب سن کر وہ درباری واپس لوٹ گئے اور جا کر ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم سلطنت اور ان کی شان و شوکت کے بارے میں بتایا۔ چنانچہ اپنے درباریوں کی یہ بات سن کر ملکہ بلقیس بہت زیادہ فکر مند ہوئی اور ایک بہت بڑے لشکر کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئی۔ ادھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کے آنے کی خبر ملی تو آپ علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو جمع کیا اور ان سے فرمانے لگے کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے پہلے یہاں پر لا سکتا ہے؟ تو اس وقت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایک جن کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، یا نبی اللہ، میں وہ تخت آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے بلقیس کے آنے سے پہلے پہلے وہ تخت یہاں چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ بات سن کر آپ کے تمام درباری خاموش ہو گئے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل میں موجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ ولی اور اللہ تعالیٰ کے ایک بندے کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کا علم تھا، حضرت آصف بن برقیہ کھڑے ہوئے اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ حضور، میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے پہلے وہ تخت آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اجازت پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس برگزیدہ ولی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پلک جھپکنے سے پہلے پہلے ملکہ بلقیس کا وہ عظیم الشان تخت جو ہزاروں میلوں کی دوری پر پڑا ہوا تھا وہ لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کی ہیئت بدل دو اور اسے ملکہ سبا کے لیے غیر معروف بنا دو۔ آپ علیہ السلام کا ایسا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ملکہ سبا کی فراست کا اندازہ کر سکے کہ آیا وہ اپنے اس تخت کو پہچانتی بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ جب ملکہ سبا آپ علیہ السلام کے پاس پہنچی تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا یہ تیرا ہی تخت ہے؟ ملکہ بولی کہ یہ دیکھنے میں ویسا ہی لگتا ہے۔ ملکہ سبا کا یہ جواب اس کی فراست کو ظاہر کرتا تھا اور اس کے لیے یہ بات حیرانگی کا باعث تھی کہ جس تخت کو وہ یہاں سے ہزاروں کوس دور چھوڑ کر آئی تھی وہ یہاں پہنچ گیا ہے اور اسے اس کا علم نہ تھا کہ یہ کام کوئی شخص انجام دے سکتا ہے۔ اللہ عز و جل نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی قوم کے متعلق آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، اور ہم کو اس واقعے سے پہلے خبر مل چکی اور ہم فرما بردار ہوئے اور اسے روکا اس چیز نے جسے وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی، بے شک وہ کافروں میں سے تھی۔ ملکہ بلقیس خیال کرنے لگی کہ جو شخص اتنی دور سے میرا تخت یہاں لانے پر قادر ہے وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس عظیم الشان معجزے کو دیکھ کر اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر ملکہ بلقیس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت شہزادی کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ محترم ناظرین، ایک اور روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے آنے سے قبل ایک ایسے محل کو تعمیر کرنے کا بھی حکم دیا تھا جو شیشے کا بنا ہوا تھا، جس کا فرش اس انداز کا تھا کہ محسوس ہوتا کہ شاید نیچے پانی بہ رہا ہے۔ محل کی چھت بھی شیشے کی تھی اور فرش کے نیچے پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور بھی چھوڑے گئے تھے۔ جب یہ محل تعمیر ہو چکا تو ملکہ سبا پہنچی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی محل میں تخت پر جلوہ افروز تھے اور وہیں سے حکم دیا کہ ملکہ سبا اور اس کے وزراء کو بلایا جائے۔ چنانچہ جب ملکہ سبا آئی اور وہ سمجھی کہ شاید پانی ہے، اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا دیا تاکہ کپڑے گیلے نہ ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیشے کا فرش ہے جس میں سے تجھے یہ پانی نظر آ رہا ہے۔ ملکہ سبا نے یہ سب کچھ دیکھا تو کہنے لگی، اے میرے پروردگار، میں آج تک ظلم کرتی رہی اپنی جان پر اور ایمان لاتی
ہوں سلیمان علیہ السلام پر اور اللہ پر جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ تمام کارروائی جنوں کی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس سے بدگمان کر دیں۔ ملکہ سبا کی پنڈلیوں پر بال تھے اور انہیں خطرہ تھا کہ اگر سلیمان علیہ السلام کی شادی ملکہ سبا سے ہو گئی تو ملکہ سبا کی ماں جو ایک جن تھی وہ ہم پر مسلط ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے چاہا کہ وہ بدگمان کر سکیں اور پھر جب ملکہ نے پانی دیکھا تو اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا دیا۔ محترم ناظرین، اسی وجہ سے بعض روایات کے اندر یہ نقل کیا گیا ہے کہ ملکہ بلقیس جنات کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اپنے حضور عاجزی و انکساری کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔